اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر فرماتا بلا من کا صبا سید واحد خطیات فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کیوں نہیں جس نے کوئی برائی کمائی اور اسے اس کی برائی نے گھیر لیا تو وہی لوگ دوست کی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہی جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ تو امام احمد بخاری اور نسائی نے بھی اسی حدیث کی طرح نقل کیا ہے۔ کتنے جھوٹے و مکار تھے وہ لوگ، اتنے دھوکے باز تھے، انہوں نے کس طرح سے اپنا پیترا بدل دیا اور کس طرح صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دھوکہ دیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ پہ یہ جو ہے زہر اثر نہیں کرے گا، آپ نبی ہیں تو جھوٹے ہیں تو ہم آپ سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اس طرح کا جو تھا یہ آپ نے ایک منصوبہ بنایا تھا اور آپ نے آپ کو زہر دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے زہر دیا، آپ کو گوشت کا تحفہ دینے کے بعد میں اس میں زہر ملایا اور اس میں آپ کو زہر دیا گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت وہ زہر اثر نہیں کرا، جو کہ اس لقمے نے بھی آپ سے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول مجھے مت کھائیے کیونکہ مجھ میں زہر دیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہیں، بات اس طرح نہیں جس طرح تم تمنا رکھتے ہو اور خوش خواہش کرتے ہو، بلکہ بات یہ ہے کہ جو برا کام کرے اس کے گناہ ہر طرف سے اسے گھیر لے اور وہ قیامت کے اسی طرح آگے کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی نہ ہو، بلکہ اس کے تمام اعمال و اواریوں ہی برائیوں پر ہی مشتمل ہے، تو ایسا شخص جہنم میں رہے گا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں اور شریعت کے مطابق نیک عمل کریں تو وہ جنت کے عیش و آرام میں رہیں گے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا لیسا بھی ابائینکم ولا امانہنی اہل الکتاب ہیں تمن عمل صحت یذب ولا یجد لهم من دون اللہ ولی ولا نصیرا ومن یامر من الصالحات من ذکر انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 124 ہے، نجات کا دار و مدار نہ تو تمہاری آرزوؤں اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر، بلکہ جو شخص برے عمل کرے اسے اسی طرح بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ اور جو نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، اور ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، اور ان پر بھی کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو وائل اور عطا اور حسنہ فرماتے ہیں احاطت بہ خطیئاتہم، اور اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا، میں معنی کے گناہ سے مراد شرک ہے کہ امیش نے ابو ذر زین کے حوالے سے ہے تو ربی بن حمیش سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو توبہ کرے بغیر گناہ کے ساتھ مر جائے۔ سیدھی ابو ذر زین نے بھی اسی طرح مر گئی ہے۔ ابو عالیہ اور ایک روایت کے مطابق حسن اور مجاہد قتادہ بن انس وغیرہ کا یہی قول ہے کہ اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے، اور ان تمام اقوال کا تقریباً ایک ہی مفہوم ہے۔ صغیرہ گناہ بھی ہلاکت کا باعث ہے، صغیرہ گناہ جو ہے وہ ہلاکت کا باعث ہے۔ یہاں پر اس حدیث کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے، جسے امام احمد نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چھوٹے اور حقیر گناہ سے بھی بچو، چھوٹے گناہ سے اور حقیر گناہ سے بھی بچو، کیونکہ یہ بھی جمع ہو کر آدمی کا ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتے ہیں، ہلاکت کا اور بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ مثال دے کر فرمایا جیسے کچھ لوگ جنگل میں جمع ہوں اور جب کھانے پکانے کا وقت آ جائے تو ایک ایک آدمی ایک ایک لکڑی لے کر حتیٰ کہ اس لکڑیوں کا ڈھیر لگ جائے گا اور اسے آگ لگا دیں گے، تو انہوں نے جو کچھ اس میں ڈالا ہے اسے پکا لیں۔ ایک ایک لکڑی لے کر بھی ایک ایک انسان آئے گا تو پتہ کیا چلے گا کہ وہ ڈھیر لگ جائے گا اور سب ان کا کھانا بھی بن جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، اور وہ بیان بھی اس لیے فرمائی ہے کہ وہ ایک جو صغیر گناہ ہے
اور وہ گناہ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، تو اللہ کے رسول نے چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی تلقین فرمائی اور ہدایت دی ہے۔ محمد بن اسحاق نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون کے بارے میں فرمایا ہے، جو فرمایا تھا اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کہ اس کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ جو سے دین پر ایمان لایا جس کا اے یہودیو تم نے کفر کیا ہے، اور اس نے اس کے مطابق عمل کیا جس نے تم کو چھوڑا ہے، تو اس کے لیے جنت ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بات سمجھنے کی ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے گویا یہ فرمایا ہے کہ خیر کا ثواب اور شر کا عذاب اچھے برے اعمال باز لانے والوں کو ہمیشہ ملتا رہے گا، اور یہ بھی منقطع نہیں ہوگا۔ جو اچھا کام کرے گا اس کا ثواب اچھا ہوگا، اس کا اجر بھی اچھا ہوگا، اور جو غلط کرے گا اسے غلط کی سزا بھی ملے گی، یعنی کہ اسے غلط کا غلط کیا جائے گا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ کیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے نیک سلوک کرنا، اور تم لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، کہتا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر تم اس وعدے سے پھر گئے، مگر میں تم سے تھوڑے اس کے پابند ہیں، اور تو پھر تم پھر جانے والے ہی ہو، یعنی کہ اپنے وعدے سے پھر جاتے ہو اور پھر جانے ہی والے ہو۔ یہ سراسر غلط ہے، اور ہمیشہ اپنے وعدے پہ قائم رہو۔ میثاق بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ حکام دیا اور یاد دلا رہا ہے کہ جن کا اس نے انہیں نہ صرف حکم دیا تھا بلکہ اس سے پختہ عہد بھی لیا تھا، وہ انہیں بجا لائیں گے، لیکن یہ ان سب باتوں سے پھر گئے تھے، اور وہ قصداً اور ارادہ جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے ان سے اعراض کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور اسی کی عبادت کریں۔ صرف اللہ کے سامنے کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور عبادت جو ہے صرف اللہ کی ہے، اور اس کے ساتھ میں کسی کو بھی اس کے ساتھ میں شریک نہ ٹھہرا سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انہی ہی نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوق کو یہی حکم دیا ہے، اور اس کی خاطر اسی طرح سب کو پیدا فرمایا، جیسے کہ ارشاد والی تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، یعنی کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 25 ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمایا اور جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف بھی یہی وحی بھیجی کہ میں میرے سوا اور کسی کو معبود نہیں، تو تم میری ہی عبادت کرو۔ اور فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی کہ سورہ نحر اور اللہ تعالیٰ سورہ نحر اللہ تعالیٰ اور آیت نمبر 36 ہے، اور یقین ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا، اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت بتوں کی پرستش سے استجاب کرو، یعنی کہ اس سے ہٹ جاؤ، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کی ریاضت کرو۔ اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، ہم نے ہر امت کے لیے ہر نبی کو بھیجا ہے اس کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی اچھائی کے لیے، سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے، اور اس سے اچھی باتیں بتانے کے لیے، غلط سے روکنے کے لیے، اور صحیح سے کو آگے چلانے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہر امت کے لیے ہر نبی بھیجا اور یہی بتایا کہ تم اس سے استجاب کرو، سب سے اعلیٰ اور عظیم ترین حق تعالیٰ کا ہی حق ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے اچھا، سب سے افضل جو حق ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا، اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور ریاضت میں فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ بار بار اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، میرے ساتھ کسی کو بنا کرو، جیسے سورج کو، بت کو، پرستی کو، مورتی کو، یہ تمام طرح کی پوجا جو کہتی ہیں کہ پتہ چلا کہ ہم نے سورج کی شروع کر دی، ہم نے گائے کی شروع کر دی، سانپ کی شروع کر دی، کسی مورتی کی شروع کر دی، کسی پتھر کی شروع کر دی، کسی دریا کی شروع کر دی، کتنی طرح کی عبادتیں کرتے ہو، یہ سب میرے شریک مت ٹھہراؤ ورنہ تم عذاب کے مستحق کہلاؤ گے۔ اور صرف عبادت کا عظیم ترین مستحق میں ہی ہوں،
اور صرف میری ہی عبادت کرو، مجھ سے ہٹ کے کسی کی عبادت ریاضت نہ کرو۔ تو ناظرین کرام، یہ رہی انشاءاللہ تعالی ہماری آج کی ویڈیو۔ پھر انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیوز، نئی واقعات کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ہمیں زیادہ سے زیادہ فالو سبسکرائب وہ شیئر زیادہ سے زیادہ کرتے جائیں انشاءاللہ تعالی، اور ہماری ویڈیوز کو کاٹ کر نہ دیکھو انشاءاللہ، پوری ویڈیوز کو دیکھو انشاءاللہ تعالی، اور دوسروں تک بھی بار بار شیئر کرتے جائیں انشاءاللہ تعالی، جس سے آپ کو قرآن شریف کی معلومات بھی ہوتی رہے گی اور حدیث کی معلومات بھی ہوتی رہے انشاءاللہ تعالی۔